انسان کا پیشاب و پاخانہ نجس ہے، فرق نہیں پڑتا بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو یا کچھ اور ہو، کسی بھی صورت میں اگر وہ انسان ہے کسی شکل میں بھی، کسی سن و سال کا ہو، درست، کسی بھی جنس کا ہو، جینڈر کچھ بھی ہو اس کا، انسان ہے تو اس کا پیشاب و پاخانہ نجس ہے۔ صرف ایک مسئلہ آتا ہے جس سے شاید یہ بعض جگہ پہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے۔ پیشاب پاک نہیں ہے، پیشاب اس کا بھی نجس ہے۔ ایسا بچہ جو صرف دودھ پیتا ہو، دودھ کے علاوہ ٹھوس غذا استعمال نہ کرتا ہو، پیشاب اس کا بھی نجس ہے، کیونکہ انسان تو وہ بھی ہے، درست۔ صرف جو فرق پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ کیونکہ ابھی اس نے ٹھوس غذا استعمال کرنی شروع نہیں کی ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس کی طہارت اور اس کو پاک کرنا باقی دوسرے پیشاب کی نسبت آسان ہے۔ مثلا آغا سیستانی کے نظریے کے حساب سے اگر کسی 2 4 5 6 7 8 سال، یعنی آپ دودھ دیکھیں، اب مسئلہ یہ کہ دودھ خالی دودھ پیتا ہو، ایج کو آپ کوئی فکس نہیں کر سکتے کہ جی 4 مہینے، بعض بچے ہیں وہ مثلا ممکن ہے 10 مہینے تک کچھ نہ کھانا شروع کریں اور دودھ ہی پیتے ہوں، بعض بچے ہیں جو ممکن ہے، بعض مائیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ عادت ڈلوا کے ان کو شاید 4 مہینے سے پہلے بھی شروع کروا دیں۔ تو اب میں کوئی ایج نہیں آپ کو دے سکتا کہ ایج لمٹ آپ کو دوں کہ جی اس سے اوپر اور اس سے نیچے، معیار صرف یہ ہے کہ یہ صرف دودھ پیتا ہے یا دودھ کے علاوہ ٹھوس غذا بھی استعمال کر رہا ہے۔ اب جب تک اس کے دودھ پینے کی ایج ہے صرف والا، یعنی صرف کے ساتھ بقید صرف، اس وقت تک اس کے پیشاب کا حکم اس سے اوپر کے بچوں پر فرق کر جائے گا۔ اب میں صرف آسانی کے لیے، میں نے پہلے تمہیداً عرض کر دیا کہ کوئی ڈیٹ میں نہیں دے سکتا آپ کو، کوئی ایج لمٹ نہیں دے سکتا، لیکن صرف آسان بنانے کے لیے ہم ایک مثال بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض کریں ایک بچہ ہے اور اس بچے نے 6 مہینے تک صرف دودھ استعمال کیا ہے اور 6 مہینے کے بعد وہ دودھ کے ساتھ ساتھ اب غذا پر بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچہ جو 6 مہینے تک صرف دودھ استعمال کر رہا ہے، تو اس 6 مہینے کے دوران اس کا پیشاب اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے، یا اس ایج کے بعد جب اس نے ٹھوس غذا بھی شروع کر دی ہے پھر اس کا پیشاب آپ کے بدن یا لباس پہ لگ جائے، پاک کرنے میں فرق ہے۔ فرق صرف اس اعتبار سے ہے کہ اگر یہ 6 مہینے سے اوپر والا بچہ ہے، آپ کے بدن کو یا لباس کو پیشاب لگ جائے، تو آغا سیستانی کے مطابق قر اور قلیل دونوں پانی میں نجاست ہٹانے کے بعد 2 مرتبہ پاک کریں۔ اچھا، یہ نجاست ہٹانے کے بعد اس کے اپنی کچھ کنڈیشنز بن سکتی ہیں، لیکن میں ابھی ان سب کو چھوڑتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ایک نارمل بات کر رہا ہوں کہ نجاست ہٹ جائے اس کے بعد 2 مرتبہ قر اور قلیل دونوں پانی میں، چاہے بدن ہو چاہے لباس ہو، وہ پاک ہو جائے گا، اور لباس ہے تو اس کو نچوڑنا بھی پڑے گا ہر مرتبہ۔ لیکن یہی اگر اس کا 6 مہینے سے پہلے بدن وہی بدن، فرض کریں لباس وہی لباس، اس پر وہ نجاست لگ جائے اور پیشاب لگے، صرف پیشاب کا مسئلہ، پیشاب لگ جائے اس کا، تو یہ ایک ہی مرتبہ میں پاک ہو جائے گا۔ کپڑا ہے تو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اگر 6 مہینے سے پہلے اس کا پیشاب ہمارے بدن یا لباس پر لگے تو یہ ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا، نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، درست، نجاست ہٹانے کے بعد۔ لیکن اگر یہ 6 مہینے کے بعد لگتا ہے تو پاک کرنا نسبتاً تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک کی بجائے 2 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا، 2 مرتبہ نچوڑنا پڑے گا نجاست ہٹانے کے بعد۔ صرف اتنا فرق ہے، صرف اتنا ڈفرنس ہے کہ پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف دودھ پیتے بچے کا اور اس سے اوپر سے لے کر 100 سال تک کے بچے کا، درست، وہ الگ ہے۔ وَإِلَّا پیشاب اس کا بھی نجس ہے، پیشاب اس کا بھی نجس ہے، ڈفرنس صرف طہارت کی جہت، تطہیر کی جہت میں ہے، درست۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
وصلى الله على محمد وآله